پھر اسی طرح دن میں کثرت کے ساتھ آپ جس تسبیح پڑھتے ہیں 100 دفعہ مثلا، اس میں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اگر یہ 2 لفظ بھی کہہ دیں گے نا تو کافی ہو جائیں گے. اللہم اغفر لی، رب اغفر. پھر اسی طرح بیت الخلاء سے جب باہر آئے غفرانک. اچھا اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ اندر ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. بیت الخلاء شیطانوں کی جگہ ہوتی، جنات کی جگہ ہوتی. تو جب باہر نکلے غفران، اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اتنی دیر تجھے یاد نہیں کیا. یعنی دل میں تو خیر ہوتا ہے انسان کے، لیکن زبان سے کوئی ذکر نہیں کر سکتا. تو آپ خود سوچیے کہ ہم تو بیت الخلاء تو کیا باقی اور جگہوں پر بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر اسی طرح رکوع اور سجدوں میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ. اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہر پوشیدہ، سب کے سب معاف کر دے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دعا چھوٹی سی ہے یاد کر لیں تو چلے دن کی کسی ایک نماز میں کسی ایک سجدے میں پڑھ لیں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے. جی ہاں. اور 2 سجدوں کے بیچ میں بھی رب اغفر لی رب اغفر لی ہے نا. ایک سجدے کے بعد جب دوسرے سے پہلے ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت رب اغفر لی رب اغفر لی. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز کے صحیح طریقے پر عمل کرتا ہے کہ وہ ٹک جاتا ہے. یاد رکھیے 2 سجدوں کے بیچ میں جسم کو ساکت ہو جانا چاہیے، ٹک جانا چاہیے. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں، ایک کیا ذرا سا سر اٹھایا دوسرا بھی ساتھ ہی کر لیا، پوری طرح ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. یاد رکھیے ایون آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں بھی پاز کیجئے. مثلا جیسے اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں سجدے کے لیے تھائز پہ اپنے گھٹنوں کے پاس اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. ایک سجدے میں آپ جاتے ہیں پھر اپنا ہاتھ ذرا سا اوپر اٹھائیے، پیچھے ٹک جائیے، پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ سجدے میں ہاتھ اٹھانے کا مطلب نہیں کہ سارے یہاں تک اٹھا لیں، نہیں، ذرا سا آگے پیچھے کر لیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ایک دفعہ گئے اور جھومتے ہوئے دوبارہ چلے گئے. دس از رانگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس میں وہ زمین پہ اس طرح ٹھونگے مارتا ہے جیسے مرغا دانہ چننے کے لیے ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے. تو سجدے میں بھی ٹک جائیے، سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے ٹک کے دوبارہ سجدہ کیجیے. حرکت میں 2 سجدے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی شمار ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے جتنی دیر سجدہ کرتے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ہم نے تو اتنا پیشنس ہی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً جب آپ اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں تو ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ کے استغفار کیجیے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، کچھ دفعہ کہہ لیجیے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیے، پھر اللہ کی بخشش. دیکھیے کہ کس موقع پر ہمیں استغفار سکھائی گئی. اس وقت نہ کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، بس اپنی معافی مانگنی، اللہ کی تسبیح کرنی. اور 5واں کلمہ بھی استغفار کا، استغفر اللہ. جی ہاں. پھر اسی طرح تشہد میں بھی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. پھر سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار. اب سوچئے ابھی تم نے نماز ختم کی تو پھر کس کی استغفار؟ ابھی تو نماز کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گرتے ہیں، جب سجدوں میں جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد وہ صاف ستھرا ہو کے اٹھتا ہے. لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ سلام پھیرتے پھر استغفار پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ نہ کچھ ہم گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، یا پھر پڑھنا کچھ ہوتا ہے پڑھ کچھ اور جاتے ہیں، یا یہی یاد نہیں ہوتا 2 سجدے کیے تھے یا 1 کیا تھا، رکعتیں 2 پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی.
ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے, نیک ہو بد ہو سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ انسان سلام پھر کے یار اب جو بھول چوک ہوئی ہے بھول کے کیا ہے, نہیں پتا چلا, آپ ہمیں معاف کر دیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے 100 بار استغفار کر لیتے تھے. اچھا یہ صحابہ گنتے تھے, تو وہ کیسے پھر پتا چلتا تھا؟ جب آپ ذرا سا اونچی آواز استغفر اللہ, یعنی رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں اس کو گنا کرتے تھے کہ 100 دفعہ پڑھ لیتے تھے آپ بیٹھے بیٹھے. پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تو میں نے آپ کو 100 بار یہ کہتے ہوئے سنا, اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اور یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا, نبوت کا کام مکمل ہو گیا, ساری زندگی نبوت والی زبردست اسٹرگل میں گزاری, اور پھر جب سب کچھ کر لیا تو آخری حکم کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پہلے تو ایک ایک آتے تھے نا, اب فوجوں کی فوجیں, ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور مسلمان ہو رہا ہے. اب آپ کا کام کیا رہ گیا ہے؟ سبح بحمد ربک واستغفر. یعنی انسان کہے کہ اب تو میں اتنی نیکیاں کما چکا ہوں تو اب نہیں. جب کوئی کام مکمل, نماز مکمل ہو تو استغفار ہے, تو کوئی بھی کام مکمل ہو تو انسان اللہ سے معافی مانگے, یا رب جو میرے ہمت توفیق تھی میں نے کیا, باقی جہاں غلطی کمی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کر دے. پھر اسی طرح حج کے موقع پر ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں, یعنی عرفات جا کے, عرفات سے واپس آ کے کیا کرو؟ واستغفر اللہ. ابھی تو یعنی کہ عرفات میں تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, ہاں وہ ہو گئے, لیکن پھر بھی راستے میں ہم کچھ نہ کچھ پر کر جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت بسیں نکل رہی ہوتی ہیں اور لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں, آؤٹ آف پیشنس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو حل کیا ہے؟ پھر استغفار کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کسی شخص کا مسلمان ہونا, اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں, یہ ریورٹس ہوتے ہیں, وہ جس دن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوا. پھر اچھی طرح وضو کرنا, یہ وضو میں تمام مل کے دھو کے اچھی طرح کرے انسان, اور پھر 2 نفل اگر ایسے پڑھے کہ جس میں اور کوئی خیال نہ سوچے تو اس شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح فرض نماز, آپ نے وہ مثال دی نا کہ کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس سے نہائے تو کیا ہوگا؟ کوئی میل کچیل نہیں رہے. تو 5 نمازیں انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں. جمعے کی نماز, آدھی رات کی نماز, صدقہ اور آدھی رات کی نماز سے تہجد کی نماز, یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. پھر توبہ کے 2 نفل, یعنی کبھی آپ کو دل پریشان ہونے کا پتہ نہیں, یاد بھی نہیں آ رہا کون سا گناہ تھا کیا, لیکن اندر کچھ بے چینی سی ہے, تو انسان وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے توبہ کی نیت سے, اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص بخش دیتا. عمرہ کرنا, آپ نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر حجر اسود کو چھونے سے, پھر رکن یمانی کو چھونے سے, یہ گناہوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے, اریز کر دیتا ہے. پھر اسی طرح صدقہ کرنا, صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر مجالس ذکر میں شرکت, جیسے آج آپ اکٹھے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے, تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے, تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. یعنی جب انسان ایسی مجلس سے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں, تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. پھر رمضان اور لیلۃ القدر, اس میں جو قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا, شکوہ شکایت نہیں, ہائے ہائے نہیں, بلکہ اللہ تیرا شکر. یعنی تکلیف کے باوجود انسان کیا کہتا رہے, اللہ میں راضی, میں ہر حال میں راضی, تیرا شکر ہے. تو اس سے بڑی تکلیف بھی دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں
اور وہ آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے. وائی می نہیں کہتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ. اب یہاں ہم زبان سے نہیں کچھ کہہ رہے لیکن عمل ایسا کر رہے ہیں کہ وہ معافی کا ذریعہ بن جاتا. ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے دیکھا کہ کانٹے دار شاخ ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے، تو اس نے وہ کاٹ دیا. صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جو وہ فوت ہوا. تو ہم بھی کہیں جا رہے ہوں، کوئی پتھر ہو، کوئی چیز ہو، بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی گزر رہی ہے اور پھر کوئی ایسا کیل، کوئی ایسی چیز سے وہ ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسی چیزوں کو خود سے خود انسان کامن سینس کے ساتھ ہٹائے. پھر اسی طرح 3 خصلتوں پر محافظت، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جماعت کے لیے، مسجد جانے کے لیے پیدل چل کے جانا، تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار کرنا کہ اچھا اگلی کب ہوگی. یہ وہی کہہ سکتے جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق، جسے نماز سے محبت، اور یہ محبت مانگ کے ملے گی آپ کو. اگر آپ کو نماز بوجھ لگتی ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ میرے لیے نماز ہلکی کر دے اور مجھے اس کی محبت دے دے. اور واقعی جیسے حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اقم الصلاۃ ارحنا بها یا بلال، بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. بلیو می، اگر آپ خوشی سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صرف فرض نہیں پڑھتے، نوافل سنت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو لٹرلی آپ جب اٹھیں گے نا مصلی سے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تھکاوٹ بھی اتر گئی اور آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو واقعی راحت نصیب ہوئی، آپ کے دل کی بے چینی بھی ختم ہوئی. لیکن شرط یہ ہے کہ بوجھ سمجھ کے نہ پڑھی جائے نماز، بلکہ شوق سے پڑھی جائے. پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات، یہ بہت ہی زبردست خوشخبری ہے. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کی پابندی سب لوگ نہیں کرتے، کیونکہ ہوتا ہی ہے مسجد میں جائیں کہیں بھی جائیں تو آپ نے دیکھو کہ لوگ سلام پھرتے ساتھ ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو خاموشی اختیار کر کے پہلے تسبیحات مکمل کرے پھر کسی سے بات کرے، کیونکہ جب تک انسان اپنے مصلی سے اٹھ نہیں جاتا وہ ایک طرح سے نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. پھر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا دن میں، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے تو یہ جملہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اس طرح سبحان اللہ پڑھنا. اب انسان جتنی دفعہ پڑھتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہمیں صرف اپنے لیے نہیں استغفار کرنی چاہیے، سارے مومن بہن بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو فوت ہو چکے، جو دنیا سے جا چکے ہوں، چاہے ہمارے والدین ہوں، چاہے اولاد، شوہر ہو، بچے ہوں، ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو، رشتے دار، کوئی بھی. خصوصاً اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا تو روزانہ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ان کے لیے بخشش کی خاص دعا کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ. اللہم ادخلہ الجنۃ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. تو مرنے والے کے لیے خاص طور پر جب اسے دفنایا جا رہا ہو تو اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا، کیونکہ اس کا سوال ہونا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے لیے. پھر اسی طرح اولاد کا والدین کے لیے استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجات کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیرے اولاد کی بخشش کی دعا کی وجہ سے.
تمہارے بچوں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اس وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہوا. تو اس لیے بچوں کو تاکید بھی کریں، ان کو سکھائیں بھی اور اہتمام بھی کریں. ان کے لیے بھی آپ مانگیں اور وہ بھی آپ کے لیے مانگیں. تو بخشش کی کچھ دعائیں بھی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ پنک کارڈ ہے یا نہیں، شاید آپ لوگوں کے پاس ہو بھی، اگر نہیں بھی تو تب بھی اگر آپ کے گھر میں ہو تو حج عمرے پر تو خصوصاً آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. خصوصاً اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے بیٹھ کے یہ ساری دعائیں جو ہیں آپ ایک دفعہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی رکاوٹ کو دور کر دے، اس مشکل کو آسان کر دے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے استغفار کے کارڈ تو ویسے بھی آپ کسی کو جیسے کوئی گفٹ دیتے ہیں اس کے اوپر ہی لگا کے دے دیں تاکہ لوگ صرف ان کی دنیا نہیں ان کی آخرت کا بھی فائدہ ہو. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اور جو دعائیں اس وقت میں کروں گی استغفار کی ان میں سے اکثر اس کارڈ کے اندر موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا فولڈ بھی ہے، 3 فولڈ ہے. اس میں ہم نے یہ کیا کہ قرآن مجید سے اور اتھینٹک حدیثوں سے جو استغفار کے ڈفرنٹ الفاظ تھے ان کو اس میں جمع کر دیا، تاکہ ہر شخص کے لیے ڈھونڈنا اور کتابوں میں دیکھنا وہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ بیٹھ کے آپ تہجد کے وقت اس کارڈ کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خاص استغفار کا وقت ہوتا ہے. سفر میں جائیں، بیگ میں ہو نکال کے پڑھ لیں، کیونکہ سفر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے، جب کوئی مشکل پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، لیکن انسان ہے کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، تو بہترین حل ہے اس کا. یہ اسٹال پہ ہیں، بعد میں آپ لے بھی سکتے ہیں. آپ دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. آمین کہیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. رب اغفر لی ولوالدی. آمین. رب اغفر لی ولوالدی. آمین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب تو ہم سب کو بخش دے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. استغفر اللہ واتوب الیہ. رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. اے اللہ میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی. اے اللہ میرے گناہوں، لغزشوں اور جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کے کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پہ کیے یا نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے. اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم اغسل انی خطایای بماء الثلج والبرد
ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یا اللہ تو اس استغفار کی بدولت ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما. اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں سب کو وافر حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، سب کی اولادوں میں برکت پیدا کر، انہوں نے سچا پکا نیک مومن مسلم بنا. یا اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جس کسی کام میں کسی کی کوئی رکاوٹ آئی ہوئی اللہ اس کی رکاوٹیں دور کر دینا. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ سب بہنوں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کو قبول فرما. اب اپنی اپنی دعا مانگ لیجئے دل میں. یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.